وعلیکم السلام۔ دیکھیے، انہوں نے اصل میں قبر پرستی کی اس بنیاد کو نہیں چھوڑنا ہے کہ قبر میں میت کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت صاحب کو فرماؤ کہ ابھی تو جب راستے میں لے جا رہے ہوتے ہیں تو بخاری اور روایت بھی لائے، کلام المیت علی الجنازہ، کہ میت کلام کرتے ہیں جنازے کے اوپر۔ تو بتاؤ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو بھی بخاری نے میت ہی کہا ہے۔ تو جس طرح وہ مردہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے، اس کے حوالے سے اس کی یہی تشریح کی ہے، ابن منیر نے کی ہے، ابو نفا رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، یہ کنایا ہے۔ اور ابن منیر کہتے ہیں یہاں یہ اوپر کا معاملہ ہے، یہ فرشتوں کا معاملہ ہے، یہاں نہیں۔ تو پھر وہ جو میت کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، تو اس سے یہ مطلب لیا جاتا ہے، اس کا معنی اور مفہوم لیا جاتا ہے کہ اس مردے کو جلدی دفن کرو، زیادہ دیر نہ یہاں لگاؤ۔ باقی جو قرآن میں عقیدہ آ گیا، عقیدہ تو قرآن سے بنایا جاتا ہے۔ قرآن میں آ گیا کہ روح جب نکلتی ہے، فرشتے روح کو نکال کے لے جاتے ہیں۔ سورہ المومنون 100 نمبر آیت کے اندر بھی کہ وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، مجھے واپس کرو، واپس کرو، واپس کرو۔ تو اس کو ڈانٹ کر جواب دیا جاتا ہے کاللہ، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ وہو قائلھا، یہ تمہاری ایک منہ کی گویا بات ہے جو اس کو تو بار بار کہے جا رہا ہے، واپس نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یوم یبعثون تک ایک برزخ حائل کر دی گئی ہے حضرت جی۔ کہیں فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، زندگی کی رمت تک باقی نہیں ہے۔ کہیں فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تم اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھنا ہے۔ لیکن مولوی کے اوپر قرآن کی آیتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اسی قبر کے اندر وہ روح واپس لاتا ہے اپنے خیال کے مطابق، کیونکہ بابا جی کا مزار جب تک قائم دائم نہیں رہے گا، اور مولوی کی یہ حرام کمائی، پیری مریدی کی یہ شرنیاں اور شکرانے اور یہ پنڈارے تب قائم رہیں گے کہ اس قبر کے اندر کچھ نہ کچھ زندگی ثابت کی جائے۔ تو یہ بالکل ان کا باطل عقیدہ ہے۔ باقی ہم لوگ بھی جب غسل کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کو میت ہی کہتے ہیں کہ میت کو ادھر کرو، میت کو ادھر کرو، میت کو غسل دو۔ تو یہ میت ہے، جب اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو یہ جسم میت ہے، اس کو عزت اور احترام کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے، ہڈیاں بن جاتی ہے، گوشت مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن جاتا ہے اور گلتا ہے، سڑتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ پھر بخاری کی وہ روایت دیکھیے کہ کل ابن آدم یاکل التراب، آدم کے ہر بچے کو مٹی کھاتی ہے، الا اجنہ ذنب، سوائے ریڑھ کی ہڈی کا ایک ذرہ ہے باریک جو وہ برباد نہیں ہوتا ہے۔ وہ گویا انسان کا بیج ہے جس کو قیامت کے دن اس کو پھر جس طرح بخاری کی وہ بھی روایتیں ہیں کہ کس طرح اس کو، جس طرح گھاس اگتا ہے دریا کے کنارے، پیلا سا پہلے ہوتا ہے، پھر گرین ہو جاتا ہے، سبز ہو جاتا ہے، اسی طریقے یہ انسان اگیں گے اور پھر جب یہ خاص شکل اختیار کر لے گا، اس کے اندر روح ڈال دی جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اوپر برزخ کا معاملہ ہے سارا۔ شہداء بھی جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں۔ نبی علیہ السلام بھی جنت الفردوس میں الوسیلہ مقام میں زندہ ہیں، مدینے والی قبر میں نہیں۔ تو جو قبروں کے اندر زندگی ثابت کرتا ہے وہ قرآن کا کھلا انکاری ہے، بالکل اللہ کی کتاب کا انکاری ہے، وہ کافر ہے اللہ کی کتاب کا، اور شرک کا وہ چونکہ جواز فراہم کرتا ہے وہ مشرک بھی ہے، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سارے سب کے اندر یہ مشرکانہ عقیدے ہیں۔ میاں نذیر فتویٰ دیتے ہیں فتاوی نظیریہ کے اندر کہ بریلویو تم نبی علیہ السلام کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتے ہو، اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پھر کیوں کہتے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر کے اوپر آ کے پڑھتا ہے صلاۃ والسلام اس کو سنتا ہوں۔ اور پھر دوسری منکر روایت لائے کہ فرمایا کہ جو دور پڑتا ہے اس کو فرشتے لے کے آتے ہیں۔ دونوں منکر اور جھوٹی بے ایمان روایتیں ہیں، قرآن کا انکار ہے، شرک کے دروازے کھولتی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں۔ تو اس مولوی کی اصل میں اجرت کا معاملہ ہے اس کا، جو کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اجرت کو بھی قرآن کے خلاف قرار دیا ہے اور حدیثوں کے بھی خلاف کیا خلاف ہے اور حرام ہے اس کو۔ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے یہ جو اجرت لیتا ہے دین کے اوپر، اب یہ شیخ القرآن نہیں ہے، یہ حرام خور ہے۔
یہ حرام خور ہے، یہ سارے کے سارے حرام خور ہیں۔ تو جیسا حرام خور کی اپنی نماز نہیں قبول ہوتی ہے تو پیچھے والوں کی کیسے قبول ہوگی؟ یہ سوچو ذرا۔ اب یہ امام تو کیا مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے، اس طریقے سے ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے۔